وہ رات عشاء پڑھ کر قرآن پاک پکڑے اپنے بستر تک چلی آئی۔ ابھی سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہی کی تھی کہ دروازے پر قدموں کی چاپ نے اسے نظر اٹھانے پر مجبور کیا۔ امان اللہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس نے قرآن پاک بند کرنا چاہا۔ آپ تلاوت کریں، وہ سادے سے لہجے میں کہتا بیٹھ کے قریب چلا آیا۔ کلثوم نے دوبارہ قرآن پر سر جھکا لیا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر کیمل کلر کی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے بارڈر پر ہلکے گلابی اور سبز رنگ سے پھولوں کی کڑھائی تھی۔ امان اللہ نے تلاوت کرتی کلثوم کو ایک نظر دیکھا۔ وہ تلاوت پھر سے شروع کر چکی تھی۔ امان اللہ نے اس سے بہت کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن ایک انجانی قوت نے اس لمحے اسے بولنے سے روک دیا۔ بے ساختہ ہی وہ بیڈ کے پیروں کی جانب زمین پر بائیں ٹانگ گھٹنے پر بائیں ہاتھ کے سہارے تھوڑی ٹکائے نظر جھکائے بیٹھ گیا۔ اسے زمین پر بیٹھتے دیکھ کر تلاوت کرتے کلثوم کے لب لمحے بھر کو رکے۔ آپ تلاوت کریں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ امان اللہ ہنوز انداز میں اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ کلثوم نے تلاوت پھر سے شروع کر دی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس نے قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تلاوت ختم کر کے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا لحاف قرآن پاک بند کر کے چڑھایا، پھر اسے چوم کر سینے سے لگایا اور اپنی جگہ سے اٹھنے لگی کہ امان اللہ تیزی سے زمین پر بیٹھے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رکھ دیتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ کہاں رکھنا ہے؟ الماری میں رکھ لیتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ امان اللہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے قرآن پاک پکڑ لیا۔ الماری میں کس جگہ پر؟ اب وہ سادے سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اوپر والے خانے میں۔ اچھا، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے دیوار کے ساتھ بنی الماری کا پٹ کھولا۔ اونچا ہاتھ کر کے اس نے قرآن اوپر خانے میں رکھ دیا۔ الماری بند کرنے ہی لگا تھا کہ لمحے بھر کو اپنی جگہ ٹھٹکا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کافی دیر سے کلثوم کی نظروں کے حصار میں تھا۔ آپ تلاوت اچھی کرتی ہیں۔ وہ الماری کا پٹ بند کیے واپس بیڈ تک چلا آیا۔ شکریہ، کلثوم نے پیر بیڈ سے اتارتے ہوئے کہا۔ امان اللہ بیڈ پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ بیڈ کے کنارے پر رکھے سر جھکائے فرش پر غیر مرئی نقطے پر نظریں جما دی۔ کچھ لمحے کے انتظار کے بعد اس نے کلثوم کو کہتے سنا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، کوئی بات کہنے آئے تھے؟ میں کہنے نہیں، سنانے آیا تھا۔ وہ جیسے کلثوم کے پوچھنے کے انتظار میں تھا۔ سنانے؟ نگاہوں میں حیرت سموئے کلثوم نے نظر اٹھا کر امان اللہ پر ڈالی۔ سفید فل بازو کی شرٹ بلو جینز پر پہنے وہ اس سے خاصا پریشان دکھائی دیا۔ مجھے ہمیشہ سے آپ سے گلہ رہا ہے، آپ نے میرے لیے کبھی دعا نہیں مانگی۔ امان اللہ نے اپنی بات کہنے کی شروعات کی تھی۔ وہ جیسے تمہید باندھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ رزق حلال اور اس میں برکت کی دعا کی ہے۔ کلثوم کو اس لمحے وہ بہت الجھا ہوا، بے سکون، پریشان سا دکھائی دیا۔ آپ میرے لیے بد دعا مانگتی تھیں تو اللہ نے آپ کی بد دعا بڑے ہی خوش اسلوبی سے سن لی۔ آپ کی بد دعا مجھے لگ گئی۔ امان اللہ کا لہجہ انتہائی خشک اور سرد تھا۔ کلثوم برف کی مانند اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ اس نے امان اللہ کو کئی مرتبہ پریشان دیکھا تھا، لیکن آج ایسی پریشانی کہ جسے وہ محسوس کر کے ٹھٹک گئی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ امان اللہ کی بات سے وہ جو سمجھ رہی تھی وہ اسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کے انداز پر کلثوم کو اپنے ذہن میں جس خطرے کا الارم بجتا محسوس ہو رہا تھا، جس کی آواز اسے اپنے کانوں کے پردوں پر ٹکرا کر گونجتی محسوس ہو رہی تھی، وہ نہ اس سے محسوس کرنا چاہ رہی تھی، نہ ہی اس سے سننا چاہ رہی تھی، لیکن اس لمحے وہ بے بس تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ولی کے پیسوں کے مطالبے پر سجاد صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق
ولی ابھی ہوش میں نہیں تھا۔ کالج فیس کے لیے بھی تو دیتے ہیں نا؟ سجاد صاحب کی بات کے جواب میں ولی منمنایا۔ وہ پڑھائی کی خاطر دیتا ہوں، تمہارے کیریئر کی خاطر۔ اس مرتبہ سجاد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ ان کی آواز میں کچھ تھا کہ ولی رک سا گیا۔ یہ بھی کیریئر کے لیے ہی لے رہا ہوں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ کیریئر کے لیے پڑھائی ضروری ہے، ابھی تمہاری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہے۔ ولی کی بات انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں کی۔ ابا پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں۔ گفتگو کے آغاز میں ولی کو لگا تھا کہ سجاد صاحب کو منانا انتہائی آسان کام ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کون سا بزنس؟ ابرو اچکاتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ ابا میرے دوست سمیر کے ابا کا اپنا بزنس ہے، لینڈ ٹریڈنگ اینڈ اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ۔ اب انہوں نے سمیر کو بھی کہا ہے کہ وہ بزنس کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ میں بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلی تھیلے سے باہر آنا شروع ہوئی تھی۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے بزنس کو ہاتھ نہیں لگایا، جاب کی کمائی پر ساری زندگی گزاری ہے۔ سجاد صاحب نے صاف الفاظ میں انکار کیا۔ تو اب کر لیں بزنس، جاب تو کر کے دیکھ لی، مشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ لیونگ ہے، بزنس کر کے کچھ تو گھر کے حالات بہتر ہوں گے، نہیں تو فقیری میں ہی ساری زندگی گزر جائے گی۔ بلی تھیلے سے باہر تھی، لیکن اب ولی کو احساس ہو رہا تھا تھیلے میں ہی رہتی تو زیادہ اچھا تھا۔ حق حلال کی سفید پوشی کو فقیری کہہ رہے ہو برخوردار، ابھی زندگی کی سمجھ نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا نے آج تک بزنس نہیں کیا۔ سجاد صاحب نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب کر لیں ابا، ویسے بھی کس صحیفے میں لکھا ہے کہ باپ دادا نے جاب کی ہو تو بیٹا بزنس نہیں کر سکتا؟ سجاد صاحب کی بات سن کر ولی صحیح معنوں میں جھنجھلایا تھا۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کمائی کرنے کے ہر طریقے کے مختلف گھر ہوتے ہیں، کچھ انسان میں خود ہوتے ہیں، باقی ماحول سے لیتا ہے اور کچھ سکھائے جاتے ہیں۔ سجاد صاحب اصولوں کے پکے تھے۔ ان کی گزری زندگی کا نچوڑ، ان کے تمام تجربات کی نظر میں ان کا کہنا بجا تھا۔ ماحول سے میں نے غربت لی ہے، گر مجھ میں ہیں، آپ کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہیں سکھانے والے۔ ولی کے اعصاب بھی گویا چٹخے تھے، دل کی احساس مرحومی زبان پر آئی تھی۔ دنیا اتنی سیدھی نہیں ہے ولی، تمہیں مہرا بنا کر تم سے چال چلے گی اور خود پروفٹ لے اڑے گی۔ جانتا ہوں ابا، اسی دنیا میں رہتا ہوں جس میں آپ رہتے ہیں، آپ کی اور میری دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عام سی بات سے آغاز لینے والی گفتگو نے اب جرا کا روپ دھار لیا۔ سوچ میں فرق ہے، زندگی کے تجربے میں فرق ہے۔ زندگی کے تجربے کے لیے عمر کے سال گزارنے لازمی نہیں ہوتے، ولی بولا۔ البتہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو تم میں خاصی کم ہے۔ سجاد صاحب نے دو بدو جواب دیا۔ ابا آپ بھی بلا وجہ کی بحث میں پڑے ہیں، آپ آزما کر تو دیکھیں۔ ولی زچ ہوتے ہوئے جیسے انہیں چیلنج کرتے ہوئے بولا۔ زندگی میں تھوڑی سی جمع پونجی ہے، آزمانے کے چکر میں لٹانے سے رہا۔ تمہارے علاوہ ایک اور اولاد بھی ہے، میری بیٹی ہے، اس کی زندگی کا بھی سوچنا ہے مجھے۔ سجاد صاحب صاف انکاری تھے، انہوں نے ولی کے چیلنج پر کان بھی نہیں دھرے۔ ان کے کندھوں پر جوان بیٹی کی ذمہ داری تھی، انہیں وہ بھی خوش اسلوبی سے نبھانی تھی۔ بہتر ہے کہ تم بھی اس فضول سوچ کو ذہن سے نکال کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پڑھائی پوری کر کے نوکری کر کے کمانا، پھر جو شوق ہوں پورے کرنا۔ میرے پاس فالتو کا پیسہ نہیں ہے بزنس کے نام پر ڈبونے کو۔ جرا کا اختتام ہو چکا تھا۔ سجاد صاحب کا دو ٹوک انداز جوں کا توں تھا۔ ولی کو منہ کی کھانی پڑی تھی، وہ اپنی بات منوانے میں ناکام رہا تھا، اور یہ ناکامی اسے اپنے باپ سے اٹھانی پڑی تھی۔ وہ ہمت نہیں ہارا تھا، اپنے مسئلے کے حل کے لیے وقتی طور پر خاموش ہوا تھا، قدم فی الوقت روکے تھے، لیکن اسے رکنا نہیں تھا۔ وہ ساری زندگی پیسے کو ترسا تھا، وہ جوانی پیسے میں ترستے نہیں گزار سکتا تھا۔ سمیر مین ہال میں سیڑھیاں اتر کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھا کہ مسز فرقان بولی، یس موم، کہاں جا رہے ہو اتنی تیاری کے ساتھ؟ بلیک پینٹ شرٹ میں تیار سمیر کو دیکھتے مسز فرقان بولی، موم فرینڈس کے ساتھ ڈنر ہے،
تمہیں آج میں نے گھر رکنے کا اسپیشلی بولا تھا۔ آج؟ وہ کیوں؟ اوہ ہاں سوری مام، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، وہ واقعی بھول گیا تھا۔ تم ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہو، کمٹمنٹ کر کے بھول جاتے ہو۔